بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آئین کی آرٹیکل 63A کے بارے میں بندیالی کورٹ کا دیا گیا فیصلہ اور اس کے خلاف دائر نظر ثانی کی اپیل پر فیصلہ آ گیا ہے، اس کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جن کے بڑے رابطے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، انہوں نے عدالت کا فیصلہ قبول کر لیا اور انہوں نے کہا اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور اسے خرید و فروخت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ ان سے بار بار جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری جماعت کا تو کوئی رکن انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، میری جماعت کے ارکان تو ہمیشہ انٹیکٹ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تاحال کوئی شخص حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے یا مخالفت کریں گے۔ ابھی تک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملے میں جلد بازی قبول نہیں ہے، ہم کسی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر آمادہ نہیں ہیں، یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں کہ اس بل کو پاس کیا جائے۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ جے یو آئی کے پاس ایک مسودہ ہے جو حکومت نے فراہم کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر جے یو آئی کے قانون دان ایک نئی ترمیم تیار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مسودہ تیار کر رہی ہے اور وہ رابطے میں آپس میں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک نیا مسودہ تیار ہو جائے۔ نئے سے مراد یہ ہے کچھ نئی چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے لیے ووٹ دینا آسان ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک خاص بات کہی ہے، حکومت نے ابھی تک اسلامائزیشن کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں نئی آئینی ترمیم میں اسلامی قانون سازی کے بارے میں بھی کوئی مدت کا تعین کر دیا جائے اور اس میں ایسی شکیں بھی شامل کر دی جائیں جس میں سودی نظام کے خاتمے کو یقینی ہو سکے، تو مولانا فضل الرحمان کے لیے ایسی آئینی ترمیم کا ووٹ دینا آسان ہو جائے۔ اور یہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہی آئینی ترمیم پیش کر دیں اور حکومت اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MKM اس کی حمایت کر دیں۔ یعنی وہ ترمیم جو کہا جا رہا ہو کہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے، حکومت اس کو اپنے طرف سے پیش کرنے کے بجائے مولانا فضل الرحمان سے ہی کہا جائے کہ آپ ہی ترمیم پیش کر دیں، کیونکہ آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہی پیش کرنی ہے، اگر ہماری نہیں مانتے مولانا فضل الرحمان تو ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور انہیں کہیں گے آپ اپنی آئینی ترمیم پیش کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کس شکل میں باہر آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی پریڈکشن کرنا تو ولی اولیاء ہونے والی بات ہے، کوئی شخص ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، بڑی محتاط ان کی گفتگو ہے۔ جہاں تک آئین میں ترمیم کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان اور اس کی کچھ شکوں سے ایگری کرتے ہیں، آئینی عدالت کے بارے میں اس کے حق میں ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے کوئی عدلیہ کمزور ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان فیس سیونگ کے لیے گیو اینڈ ٹیک کریں، کچھ چیزیں ان کی بھی مان لی جائیں اور کچھ حکومت کی باتیں بھی مان لی جائیں اور وہ ترمیم منظور کر لی جائے۔ تو آئینی ترمیم تو آ رہی ہے، اس کو کوئی روکا نہیں جا رہا۔ نواز شریف 5 اکتوبر کو جا رہے تھے لندن میں، لیکن وہ اب رک گئے ہیں اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اور MKM کے جتنے ارکان اس وقت
بیرون ملک ہیں انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر واپس پاکستان پہنچ جائیں. کچھ کہتے ہیں کچھ ارکان غائب بھی ہیں اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ شاید انہیں حکومت نے اٹھا لیا ہے. لیکن بہرحال یہ لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال اتنی جلدی واضح ہو جائے گی کہ یہ اس آئینی ترمیم کی منظوری میں 63A کا جو بارے میں جو نظر ثانی میں جو نیا فیصلہ ہے وہ بڑا معاون ثابت ہوگا. وہ لوگ جو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا جن لوگوں نے ووٹ دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ نائلی سے ڈر رہے تھے یا ان کی ووٹ شمار نہیں ہو سکتی تھی، اب ان کی ووٹ بھی شمار ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی کتنے چہرے ہیں جو خاموش ہیں جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے. بس وہ سارے کے سارے جب آن بورڈ ہو چکے ہیں اور سامنے ابھی تک نہیں آئے، اچانک وہ سامنے آ جائیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، شور مچا رہی ہے، اس لیے وہ بار بار ڈی چوک کی طرف مظاہرہ کر رہے ہیں، ایجیٹیشن کر رہے ہیں. ایجیٹیشن کا راستہ اس لیے انہوں نے اختیار کیا ہے تاکہ حکومت پر دباؤ اور حکومت اپنی آئینی ترمیم نہ پیش کر سکے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہنگامے کرائے جائے اور اس کے بعد شنگھائی کانفرنس ہی ملتوی کر دی جائے. اس طرح کا کام 2014 میں پی ٹی آئی کر چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیا پی ٹی آئی کو کوئی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ حکومت پر دباؤ ڈال سکے گی، وہ اتنا بڑا ایجیٹیشن کر سکے گی، کیونکہ ایجیٹیشن کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں. اور بار بار وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ اپنے ساتھ سرکاری مشینری لے کر آ جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں برہان سے آگے آنے کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ کوشش نہ کریں. اب ہم آپ کے بہت بڑی حد تک آپ کا لحاظ کر رہے ہیں. لحاظ سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے آپ کو براہ راست ہٹ نہیں کیا، یعنی آپ کو ٹارگٹ نہیں بنایا. جس طرح شان سے آپ آتے ہیں اسی شان سے آپ واپس چل جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سارا دار و مدار جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی حکومت پر ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی ایجیٹیشن کی کوشش کرتے ہیں اس میں کے پی کے کی حکومت کا میجر انوالومنٹ ہوتی ہے. اب چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. حکومت کو دباؤ میں وہ لاتے ہیں، یہ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، لیکن اس بات کا تو مجھے کبھی امکان نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بالآخر مان جائیں گے، آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی، فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. ان کی اگر 168 سال کی آئینی ترمیم منظور ہوگی ججوں کی تو پھر آئینی عدالت بھی قائم ہو جائے گی اور ایک سپریم کورٹ کے 2 حصے ہو جائیں گے، ایک آئینی عدالت کہلائے گی اور دوسری نارمل سپریم کورٹ ہوگی.